السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز مہمانان گرامی، عزیز بچوں اور بچیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یوم جمہوریہ کے موقع پر سب سے پہلے میں آپ تمامی لوگوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے چند منٹ یوم جمہوریہ تحفظ جمہوریت کا پیغام دیتا ہے، اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جمہوریہ ملک ہندوستان کی ایک قومی تعطیل ہے جسے ملک بھر میں بڑے دھوم دھام، شان و شوکت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے جب کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بنا۔ جمہوریت کا معنی ہوتا ہے ایسی حکومت جو عوام کے لیے ہو اور عوام کے ذریعہ ہو، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے ملک کا قانون، ہمارے ملک کا آئین بھی آج ہی کے دن نافذ ہوا تھا، کیونکہ ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے خصوصاً علماء کرام اور عموماً تمام مذاہب کے لوگوں نے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی، اور 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ لہٰذا ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک دستور، ایک آئین کی ضروری تھا، کیونکہ یہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف قبیلے و خاندان سے تعلق رکھنے والے اور مختلف ذات کے چاہنے والے اور ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء کرام کی رہنمائی و قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن میں ہمارے ملک کا آئین تیار کروایا گیا، اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو اسے نافذ کر دیا گیا۔ ہمارے آئین میں انسانی حقوق کے تحفظ کی مختلف دفعات کے باوجود بڑے پیمانے پر وطن عزیز میں انسان کے بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ کہیں بولنے پر پابندی ہے تو کہیں کھانے اور لباس پر پابندی ہے، کبھی ایکسا سول کوڈ کے نفاذ کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے تو کبھی مسلمانوں سے ان کی مذہبی آزادی سلب کرنے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ غرض وطن عزیز میں اقلیتوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ کسی بھی جمہوری نظام کی کامیابی اور خوبصورتی کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ اس کے سائے میں سانس لینے والے شہریوں کے ساتھ عدل و انصاف اور برابری و مساوات کا معاملہ کیا جائے، امن و سکون کا ماحول ہو، اصول و قوانین کی بنیاد پر حکمرانی ہو، اور تمام ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے دینی شعائر اور اصول و عقائد کی روشنی میں زندگی گزارنے کی آزادی ہو۔ مذہبی آزادی میں حکومتیں دخل انداز نہ ہو، اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ ہر حکومت کے پیش نظر ہو۔ حضرات، ہمارا ملک ہندوستان جو دنیا کا سب سے عظیم جمہوری ملک ہے، اس کا دستور اپنے ہر شہری کو مذہبی آزادی اور تمام طبقات کو یکساں حقوق و مواقع کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ دستور ہند میں مذہبی اقلیت کے لیے خاص رعایتیں بھی دی گئی ہیں، جن کی حفاظت اور یقین دہانی حکومت وقت کی ذمہ داری اور فرض منصبی ہے۔ حضرات، مگر افسوس یہاں وقتاً فوقتاً امن و شانتی کو برباد کرنے اور فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے کی سازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں تشدد پسند طاقتوں کا بول بالا ہے۔ گزشتہ 4-5 برسوں میں ملک نے جو سیاہ دن دیکھے ہیں وہ ہندوستانی عوام کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ حضرات، چونکہ لگاتار نفرت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے،
بلکہ مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ حکمران جماعت نے اپنے دور اقتدار میں سیاست کی اخلاقی قدریں اور اس کا معنی و مفہوم ہی بدل ڈالا ہے۔ حضرات، غور کرنے کا مقام ہے ملک کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی آسمان چھو رہی ہے۔ جی ایس ٹی، نوٹ بندی، پھر لاک ڈاؤن نے تاجروں کی کمر توڑ ڈالی ہے۔ کسان احتجاج و خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ نوجوان بے روزگاری کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود زور و شور کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ترقی کی طرف رواں دواں ہے۔ اگر اسی کا نام ترقی ہے تو پھر اس ترقی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آخر میں مجھے دستور ساز کمیٹی کے سربراہ معروف و مشہور لیڈر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو انہوں نے آئین ساز اسمبلی میں آئین کا مسودہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا، دنیا کا کوئی بھی قانون کامل نہیں ہو سکتا، اس کو مؤثر اور قابل استعداد بنانا روبہ عمل لانے والے افراد اور اداروں کی نیت پر منحصر ہے۔ اسی تقریر میں انہوں نے مزید کہا تھا کہ ایک اچھے سے اچھا آئین بھی اگر نااہل اور بے ایمان کے ہاتھ لگ جائے تو بد سے بدتر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے چلانے والے اداروں کے ذمہ دار اگر ذہین، فراخ دل اور بامروت ہوں تو خراب سے خراب تر آئین بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ محترم حضرات، یوم جمہوریہ ہے یہ۔ آج کا یہ دن خوشحالی کا دن ہے، جشن منانے کا دن ہے۔ حضرات، اس وقت کچھ یہی صورتحال ہے۔ حکومت چلانے والے بے مروت، بد باطن اور آئین دشمن ہیں۔ ان کی چالوں سے واقف ہونا، ان کی خراب ذہنیت کو سمجھنا اور جمہوریت کے اصولوں کی حفاظت اور دستور کے تحفظ کے لیے کمر بستہ ہونا ضروری ہے، اور یہ ہر شہری کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اس کا تعلق کسی ایک مذہب سے نہیں ہے بلکہ ملک اور اس کے تمام باشندگان سے ہے۔ ملک اور اس کے دستور زبان حال سے ہر شہری کو اس کی حفاظت کے لیے آواز دے رہا ہے۔ موجودہ حالات میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ متحد ہو کر ایک آواز اور ایک طاقتور بن کر دستور بچانے کے لیے آگے آئیں۔ حکمراں ظالم ہیں اور ہم مظلوم ہیں۔ اگر ان کے پاس اقتدار ہے تو ہمارے پاس اتحاد ہے، ان کے پاس طاقت ہے تو ہمارے پاس ہمت ہے، اور اگر ان کے پاس لاٹھی ہے تو ہمارے پاس وطن کی محبت میں دھڑکتا دل ہے۔ یوم جمہوریہ ہر سال آتا ہے اور تحفظ ضروری جمہوریت کا پیغام دیتا ہے اور جمہوریت کے تحفظ کے عہد کی تجدید کراتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر جمہوریت محفوظ ہے تو پھر جشن یوم جمہوریہ یہ میرا اور تمہارا حق ہے۔ اگر جمہوریت خطرے میں ہے تو پھر جشن یوم جمہوریہ منانا کسی مذاق سے کم نہیں ہے۔ اس لیے یوم جمہوریہ کے موقع پر ہر شہری کو دستور کی حفاظت اور جمہوریت کی بقا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا عہد کرنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے ہم نے آزادی کے لیے لڑائی لڑی تھی اور اب دستور بچانے کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ملک ہندوستان میں امن و سکون اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔